اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ترازو سمجھتے ہو؟ بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم، کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو، آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، کلکتہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے، لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم پھر سے حضرت قاری احمد علی کا ایک ایسا بیان لے کر حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترازو کا انصاف۔ اچھا وہ ترازو چلتے کیسا ہیں ہوگا؟ بیان کی طرف۔ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور۔ بولو اس کتاب کا نام زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو۔ جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے، اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی؟ تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ، بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں۔ اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا۔ اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا، قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اماں پر آپ کو یاد ہوگا اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا نار حامیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے سارے بندے بندیاں آئے گی۔ اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو۔ اب سنو، ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ
آئے گا آئے گا آئے گا. سنو سنو آیا سمجھو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اپنے بارے میں سوچو, اپنے بارے میں سوچو, میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچو. ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے. پہلا گناہ, دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ, اتنے گناہ جمع ہوں گے, الٹا پلہ جھک گیا. بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ, پاؤں میں بیڑی لگاؤ, اور یہ میرا بندہ, اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے, اس کا الٹا پلہ جھک گیا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آگے آؤ, ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ, پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ, اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو. اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے, اس کو جہنم میں ڈالو. جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے, پاؤں میں, تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا, اللہ معاف کر دینا, میرے کو جہنم میں نہیں جانا. اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا, میں پریشان ہو جاتا تھا. اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ میں بہت کمزور ہوں, اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا, آج تو قیامت کا دن ہے, آج تو حساب کا دن ہے, آج فیصلے کا دن ہے, اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے, تو جہنمی ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا, ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو, پاؤں میں بیڑیاں لگا دو, اور اس کو جہنم میں ڈالو. ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے, اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ, رک جاؤ. وہ فرشتے رک جائیں گے, وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے, ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, وہ نکالیں گے, اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے, نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا, برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا, مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا. جا میرا بندہ, تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا, اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا, روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا, ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا, میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا جا, ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے, یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے, کہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے, کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ, انہی کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر, میں مصطفیٰ, میں مجتبیٰ, میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے, میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے, کپڑے میں کیا لے کر آئے, آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا, زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا, آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا, آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا, آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو, وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی. کون پڑھتا 1000؟ اب ماشاءاللہ, اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں,
جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں سورت میں, وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے, دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, وہ میرے پاس آیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں, گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں, بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز, خطبہ, نماز, بیان, دعا, اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے. ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے, یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے 15 دن کیسے گزارا, تو نے 21 دن کیسے گزارا. جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا تو ایک لڑکا بالکل جوان بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے, کچھ بھی نہ بولے. ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا, تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو. میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا. دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری جوان, بیوی والا, بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا, وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے, اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال, ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے, ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, ہم پڑھیں گے راج نگر میں, مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھئی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتی ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اے میرے دوستو سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو, فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے, قیامت کا جھٹکا آئے گا, بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا, سب انسان ختم, میں آپ سب, کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان, نہ کوئی جنات, نہ کوئی چرندہ, نہ کوئی درندہ, نہ کوئی پرندہ, نہ کوئی کیڑا مکوڑا, نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا, سورہ یاسین میں. سورہ یاسین تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے, سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں, جنات بھی نہیں, چرندے بھی نہیں, درندے بھی نہیں, پرندے بھی نہیں, تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر, میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا, فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے, جبرائیل بھی نہیں, حضرت میکائیل بھی نہیں, حضرت اسرافیل بھی نہیں, حضرت اسرائیل بھی نہیں, کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال
سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا۔ کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو، کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے۔ تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ مال میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ جسم میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا، اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آپ نے ہمارا یہ بیان مکمل سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اسے بھی دیکھ لو گے، اگر تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے ایسے ہی نئے اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں پھر اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔